عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت فضیلتوں والا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ فجر میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس آیت میں 10 راتوں سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ اتنا قیمتی، اتنا عظمت والا ہے کہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے، تو آپ جو ہے وہاں جو رہے تو 30 دن تک آپ رہے۔ تو مزید جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت دینے کے لیے آپ کو 10 دن اور روکا ہوا۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو 40 دن تھے اس میں ذوالقعدہ کا مہینہ 30 دن تھا اور مزید 10 دن بڑھا دیے گئے، وہ ذی الحجہ کے 10 دن تھے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، چند مقررہ دنوں میں اللہ کی عبادت کرو اور جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ان مقررہ دنوں میں بھی کئی مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلا کہ ذی الحجہ کا جو یہ پہلا عشرہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے اور بڑا فضیلتوں والا ہے، اس کی ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اب کچھ احادیث بھی دیکھ لیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ ایک روایت ہے ترمذی کی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو جتنا نیک اعمال محبوب اور پسندیدہ ہیں کسی اور دنوں میں اتنے پسندیدہ نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی مہینہ کوئی دن نہیں، اور لہٰذا تم اس میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ، یہ کثرت سے کیا کرو۔ تو یہ جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں عشرہ جس کا خلاصہ یہ ہے عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ عبادت کسی دن کی نہیں، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کے جو یوم عرفہ جو کہلاتا ہے، یوم 9 ذی الحجہ، تو 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ عید کی راتوں میں بھی جو عبادت کر لے گا تو حدیث میں آتا ہے جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا، اس دن خوف میں مبتلا نہیں ہوگا، گھبراہٹ میں مبتلا نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائے گا۔ ایسی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے ذکر عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 5 راتیں، 8 ذی الحجہ کی رات، عرفے کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ تو یہ کچھ احادیث کچھ آیتیں آپ کے سامنے آئیں اور ان کا خلاصہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان احادیث اور آیتوں کی خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کثرت کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل ہمیں یہ پتہ چلا کہ
یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کا پہلے 10 دن ہیں، اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمت اور توفیق دے تو آدمی تمام روزے رکھ لے، یکم کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، اور اگر اتنا نہ کر سکے تو ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو تو عرفے کا جو دن ہے وہ روزہ رکھیں۔ البتہ عرفے کے دن روزے میں ہر ملک میں اپنی رویت کا اعتبار ہوگا۔ پاکستان کے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا اس دن رکھیں گے، سعودیہ کے اعتبار سے نہیں رکھیں گے۔ یہ ایک بات ہے۔ پھر اسی احادیث سے یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کی راتیں شب قدر کی برابر ہیں، ان کی راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ کم سے کم مرد اتنا ہی کر لیں کہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھیں، کچھ تلاوت، کچھ ذکر ہو جائے، رات کو تہجد ہو جائے، اور اگر تہجد مشکل ہے تو کم سے کم رات کو سونے سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں، لا یعنی سے بہت بچیں۔ اور ایک عمل احادیث سے ان ایام میں کرنے کا یہ بھی پتہ چلا کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ قربانی کر رہا ہو تو جب یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ یہ عمل ایک تو مستحب ہے، دوسری بات یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے ان کے لیے نہیں، اور تیسری بات کہ اگر کوئی کر لے گا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، اور نہ کرنے کی وجہ سے اس کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر انہی ایام کے اندر تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے تو اس کو بھی سمجھ لیا جائے۔ پہلی بات تکبیر تشریق کہتے کسے ہیں، کن الفاظ میں پڑھنی ہے؟ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ کب پڑھنا ہے؟ تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عید سے ایک دن پہلے، اس کی فجر سے ذی الحجہ کی 13 تاریخ یعنی عید کے جب 3 دن گزر جائیں اس کے بعد چوتھا دن 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ کس نماز کے بعد پڑھنی ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ بقرعید کے بعد بھی جو ہے بقرعید کی جو نماز ہوتی ہے، عید کی نماز، اس کے بعد بھی کہہ لینا واجب لکھا ہے بعض علماء نے، تو کہہ لینا چاہیے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ کون پڑھے گا؟ مرد، عورت، شہری، دیہاتی سب پڑھیں گے۔ مرد کیسے پڑھیں گے؟ عورتیں کیسے پڑھیں گی؟ مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی تکبیر کہنا بھول گیا تو کیا کرے؟ تو سلام کے بعد اگر تکبیرات بھول جانے کی صورت میں اگر اس نے کوئی نماز کے جو منافی کوئی کام ہے وہ نہیں کیا، بات نہیں کی، تو فوراً کہہ لے، اور اگر نماز کے کوئی منافی کام کر لیا تو اب اس کا وقت نکل چکا ہے، تو اب جو ہے بس توبہ استغفار کرے۔ اور اس میں یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض اوقات جماعت سے مرد نماز پڑھتے ہیں ان کو تو یاد رہتا ہے، اور جو مسبوق ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اہتمام سے پڑھیں اور اس میں شرمائے نہیں، اور خواتین بھی اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے مصلی پر کوئی چٹ لگا لیں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں، اس واجب کو پورا کریں، بھولیں نہیں، ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔